السلام علیکم۔ نبیلہ ابر راجہ کا ناول زرد زمانوں کا سویرا۔ افشاں اور خمار نے آج پھر اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ آج اس کے ساتھ وہی ایک اسمارٹ سا لڑکا تھا، اسی روز والا۔ بیک سیٹ پر رباب اس کے ساتھ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دور جا کر گاڑی رکی اور اس روز والا دوسرا لڑکا بھی بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی تھی۔ دو لڑکوں کے ساتھ پچھلی سیٹ پر اکیلے بیٹھنا رباب کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ڈرائیونگ کرتی خمار کا شانہ ہلایا۔ آپی میں ادھر نہیں بیٹھوں گی، آپ میں سے کوئی میری جگہ آ جائے یا مجھے ادھر ہی اتار دے، میں چلی جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں ضد تھی۔ افشاں پیچھے آ گئی اور وہ آگے چلی گئی۔ مرر میں اس نے دیکھا کہ افشاں مزے سے دونوں لڑکوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کا تعارف نہیں کراؤ گی؟ جو لڑکا بعد میں سوار ہوا تھا وہ بولا۔ یہ میری کزن رباب اسد کمال ہے، BA آنرز فرسٹ ایئر میں ہے۔ افشاں نے ہی تعارف کروایا۔ رباب نے شکر کیا۔ جب اس کا مطلوبہ اسٹاپ آیا اسے ہدایات دیتی خمار زن سے گاڑی نکال کر لے گئی۔ پھر ایک روز خمار افشاں ان دونوں لڑکوں کے ساتھ اس کے ڈپارٹمنٹ چلی آئیں اور اسے زبردستی کیفیٹیریا لے گئیں۔ رباب کو بے حد شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ باقی نہ جانے اس زبردستی سے کیا محسوس کر رہے تھے۔ مس رباب، آپ سے روبرو ملنے کی بڑی تمنا ہے، کسی روز چلیں نا ہمارے غریب خانے پر؟ افشاں اور خمار کے ساتھ وہی اسمارٹ سا لڑکا بولا۔ ٹھہرو، پہلے میں تعارف کروا دوں، یہ خاور ہے اور یہ جنید ہے۔ جنید کامران گروپ آف انڈسٹریز کے پارٹنر ہے، خاور ان کے کزن ہیں۔ خمار نے تعارف کروایا۔ رباب نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ میری اگلی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھائی اور وہ چاروں ارے ارے کرتے رہ گئے۔ توبہ، بڑی مغرور ہے تمہاری کزن، خاور بولا۔ خود کو توپ تصور کرنے لگی ہے، منہ کیا لگا لیا ہے، آسمان پر اڑنے لگی ہے۔ افشاں نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے۔ انہیں بھی اپنے گروپ میں شامل نہ کر لیں؟ شانی بھی امریکہ سے آیا ہوا ہے، اسے تمہاری کزن جیسی لڑکیاں بڑی پسند ہیں، مزہ رہے گا۔ جنید نے تجویز پیش کی جو دونوں کو بالکل اچھی نہیں لگی۔ انہیں سراسر اپنی توہین محسوس ہوئی۔ وہ دونوں لڑکیوں کی ناپسندیدگی کو ٹال گئے۔ اس میں ہمارا تمہارا فائدہ ہے، انہیں شامل کرنے سے تمہیں آسانی رہے گی۔ اس نے نئی چال چلی تو دونوں نے اطمینان کی سانس لی۔ انہوں نے اگلی ملاقات پر شانی کو بھی بلا لیا۔ وہ زوردار تجویز پر بھڑک گیا۔ افشاں اور خمار آج جلدی چلی گئی تھی، وہ تینوں ہی بیٹھے تھے۔ میں ملا ہوں ان کی کزن سے، کیا زوردار چیز ہے، دور سے ہی کرنٹ مارتی ہے، قریب آنے پر جانے کیا حال ہو۔ وہ وائٹل سائنز کا نیا گانا سنا ہے یار، وہی والا۔ نین ملے تو یہ حالت ہے، چھو کے کہیں مر نہ جاؤں۔ خاور نے اسے یاد دلایا۔ شانی نے سر ہلایا۔ واقعی ایسی ہی ہے تو پھر ملاؤ نا، دیکھوں گا کرنٹ کیسے مارتی ہے۔ اس نے آنکھیں دبائیں۔ وہ بہت کم عمر سی ہے یہ۔ افشاں اور خمار تو پکی پکی سی لگنے لگی ہیں، پہلے والی بات ہی نہیں رہی ہے۔ پر ان کی کزن آئی سویر بڑی انوسنٹ اور کچی کلی کی طرح ہے۔ جنید نے تعریف کی۔ اور تمہیں تو پتہ ہے مجھے کلیاں کتنی پسند ہیں۔ دانش نے دونوں کے زانوں پر ہاتھ مارا تو تینوں ہنسنے لگے۔ پھر کب ملوا رہے ہو؟ دانش اور شانی بے قراری سے بولا۔ اگلا مال آنے تک، اس سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ افشاں اور خمار بھی محتاط ہو گئی ہیں، خاور نے تفصیلاً بتایا۔ آج افشاں اور خمار صبح رباب کو خود لے کر یونیورسٹی گئیں۔ وہ پریشان سی ہو گئی کیونکہ گاڑی یونیورسٹی والی سڑک پر نہیں چل رہی تھی۔ ذرا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں، مجھے ذرا لکی سے کام ہے۔ خمار نے اس جدید کالونی میں بنے ایک بنگلے کے آگے گاڑی روکی تو وہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ حالانکہ ابھی صرف 8 بجے تھے، پہلا پیریڈ 9 بجے ہوتا تھا۔ چند منٹ بعد خمار واپس آ گئی اور ان دونوں کو بھی اترنے کا اشارہ کیا۔ ناچار افشاں کے ساتھ وہ بھی باہر آ گئی۔ لکی اندر بلا رہی ہے، اس نے بتایا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی اندر آ گئی۔ کمرے کی حالت سے یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں عورت کا وجود ہی نہیں ہے، مگر خمار تو مسلسل لکی لکی کیے جا رہی تھی۔ وہ پھر لکی کو بھی اس نے دیکھ لیا، 3 لڑکوں کے درمیان بیٹھی، کندھوں تک تراشیدہ بالوں اور سرخ آنکھوں والی یقیناً لڑکی لکی ہی تھی۔ رباب، خاور جنید کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہاں ایک اجنبی شکل بھی تھی۔ ہائے، آئی ایم لکی اینڈ ہی از مائی بردر جنید، خاور اینڈ دانش، اس نے ایک ادا سے تعارف کروایا۔ رباب کو جان کر ڈھارس سی ہوئی کہ تینوں لڑکے اس کے بھائی ہیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ لڑکے بہن کی موجودگی میں مؤدب بنے بیٹھے ہیں۔ وہ تینوں باتوں میں لگ گئیں۔ رباب بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ اجنبی صورت لڑکا اس کی بیزاری محسوس کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پڑھتی ہیں آپ؟ شانی نے اس کے سادہ وجیح مکھڑے کو دیکھا۔
جی ہاں BA آنرز کر رہی ہوں، اس نے اعتماد سے بتایا۔ آپ کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ آنرز کر رہی ہیں؟ سر شکل سے تو بمشکل میٹرک کی اسٹوڈنٹ لگتی ہیں، اس نے سچائی سے بتایا۔ واقعی وہ بڑی دھان پان اور نازک سی تھی، چہرے پر بھی بھولپن اور معصومیت تھی۔ ابھی گزشتہ ماہ ہی تو وہ پورے 18 برس کی ہوئی تھی۔ کوئی گندی سوچ اسے چھو کر نہیں گزری تھی، کردار کی چمک اور مضبوطی چہرے سے عیاں تھی۔ واقعی یہ تو بیان کی گئی تعریف سے بھی زیادہ زبردست ہے، شانی دل میں بولا۔ پھر رباب نے ہی بار بار اٹھے نا کی رٹ لگائی تو افشاں اور خمار ناچار لکی سے اجازت لے کر آ گئیں۔ تائی رقیہ نے اپنے ہم پلہ گھرانوں میں فہد کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ آمنہ اور عرفت دل سے ناراض تھی کہ کیا بھابھی کو ہماری بیٹیاں نظر نہیں آئیں، مگر انہوں نے کھل کر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ خمار اسما اور افشاں کے رشتے کی بات رقیہ نے ہی کہیں جاننے والوں میں چلائی ہوئی تھی۔ وہ پورے گھر پر حاوی جو تھی، کسی کے مجال نہ تھی کہ چو بھی کرتا۔ بنیادی طور پر انہوں نے حاکمانہ مزاج پایا تھا، سو دیورانیاں خاموش تھیں۔ فہد نے اس رشتے کے طے ہونے پر کوئی سرگرمی نہیں دکھائی، وہ بجھا سا رہتا تھا۔ باقاعدہ طور پر اس کی منگنی ایرج سے کر دی گئی، گھر میں وہی ایک کنوارا تھا۔ رقیہ اس فرض سے بھی جلد سبکدوش ہونے کے فکر میں تھی۔ ایرج کا گھرانہ کاروباری تھا، فہد کا مستقبل خوب روشن تھا۔ اس کے سسر کی کئی فیکٹریاں چل رہی تھیں، اس نے اپنے شیئرز مختلف کمپنیوں میں لگائے ہوئے تھے۔ جس کمپنی میں اس کے شیئرز تھے، اس کمپنی کے ریٹ آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے۔ حقیقی معنوں میں وہ روپوں میں کھیل رہا تھا۔ ایرج کے نام کافی جائیداد تھی، ملٹی نیشنل کمپنی سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی ایرج کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی تھی۔ رقیہ اور عطیہ عریشہ کے تو قدم زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ سومیا بھابھی ریحان کی پسند تھیں، اگرچہ وہ بھی لمبا چوڑا جہیز لائی تھیں، پر ان کے پس منظر دیہاتی تھا۔ ساس سے وہ اچھی خاصی دبتی تھی، ایرج کے مقابلے میں ان کی حیثیت صفر تھی۔ آج کل تو ایرج کے ہی گن گائے جا رہے تھے، اس کی جائیداد، اس کا بینک بیلنس، اس کا حسن، اس کی انگلش کا تذکرہ تھا۔ دونوں بہنیں ابھی سے ایرج کی انمول خوبیوں پر مری جا رہی تھیں۔ مرتی کیوں نہیں، اتنی زبردست بھابھی ملی تھی۔ رقیہ کی کوششوں سے اسما افشاں کا رشتہ بھی ایرج کے جاننے والوں میں ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ایرج کے باپ کے اسٹیٹس سے بہرحال کم تھے۔ رفعت اور آمنہ ان رشتوں پر خوش نہیں تھیں۔ اپنی بیٹیوں کے لیے تو اتنے امیر گھرانے چنے تھے اور افشاں اور اسما کے لیے عام سے لڑکے پسند کیے تھے، جن کے پاس لمبی چوڑی جائیداد بھی نہ تھی اور رہتے بھی 120 گز کی کوٹھی میں تھے۔ دونوں نے دبی زبان میں ناپسندیدگی کا اظہار کر ہی دیا۔ رقیہ کے تو پتنگے لگ گئے، یوں یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ فہد کے سسرال والوں نے بھی اس سلسلے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا، مگر پھر رفتہ حالات معمول پر آ گئے۔ تائی رقیہ ایک بار پھر لڑکیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں سرگرم عمل ہو گئیں۔ اس دوران انہیں ایک بار پھر سجل کا دھیان نہیں آیا، جو خیر سے افشاں اسما کی ہم عمر ہی تھیں۔ جو کچھ کرنا تھا امارہ نے ہی کرنا تھا، وہ واقعی سجل کی طرف سے فکرمند تھیں۔ سجل 24ویں سال میں تھی، ابھی تک ایک رشتہ بھی نہیں آیا تھا۔ ان کی پریشانی فطری سی تھی، مشرقی معاشرے میں مائیں لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی جہیز بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ اس حساب سے تو سجل کی کافی عمر ہو گئی تھی۔ پھر رباب بھی تھی، جو سجل سے کافی چھوٹی تھی، پھر اس کی شادی بھی کرنی تھی۔ امارہ کو زیادہ پریشانی اسی کی تھی، کیونکہ وہ نفسیاتی مریضہ کے نام سے مشہور تھی۔ سب کے رویے بھی سامنے تھے، ان کی بیٹیوں کا کسی کو بھی دھیان نہ تھا۔ ایک دن مسز جواد سجل کے پاس آئی ہوئی تھیں۔ تم ایسے کرو، یہ کپڑے ڈیزائن کر دو، میرے ایک جاننے والی ہیں، ان کا بوتیک ہے، میں وہاں رکھوا دوں گی۔ کچھ علاقائی ڈریس بھی ذرا جدید طریقے سے تیار کرو، قومی صنعتی نمائش میں اسٹال لگا لیں گے۔ انہوں نے اس کے آگے کپڑوں کا ڈھیر سا رکھ دیا۔ سجل نے مان لیا کہ وہ تمام کپڑے تیار کر دے گی۔ سجل بڑی آرٹسٹک اور تخلیقی ذہن کی مالک تھی، عام سی چیزوں کو بھی وہ سلیقے سے کارآمد بنا لیتی تھی۔ ان کے گھر کے باہر کمرے میں عید کارڈ سے بنی پینٹنگ سجی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا یہ کسی ماہر مصور کی کاوش ہے، مگر سارا کمال سجل کا تھا۔ کپڑوں کی سلائی کٹائی کے لیے اس نے کوئی کورس نہیں کیا، گھر میں ہی امارہ سے سب کچھ سیکھا۔ سجل نے دن رات ایک کر کے تمام سوٹ مکمل کیے اور مسز جواد کو بھجوا دیے۔ وہ ایک ہفتے بعد آئیں تو نوٹوں کی موٹی سی گڈی اسے تھمائی، اس کے تیار کردہ ملبوسات بک گئے تھے۔ اب انہوں نے ایک تجویز اس کے سامنے رکھی، میں تمہارے ملبوسات کی مقبولیت دیکھتے ہوئے اپنا ذاتی بوتیک کھولنے کا پروگرام بنا رہی ہوں۔ اس کے لیے میں نے کچی آبادیوں میں جا کر کچھ ہنرمند عورتوں سے بھی رابطہ
قائم کیا ہے وہ نہایت عام معاوضے پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے سلائی مشینیں بھی خرید لی ہیں، گھر کا ہال خالی کروا کر اسی مقصد کے لیے تیار کیا ہے۔ تمہارا کام بس یہ ہوگا کہ تم ڈیزائننگ کرو گی، وہ عورتیں سیئیں گی۔ جب ہمیں ذرا آرڈرز ملیں گے تو تمہارا معاوضہ بھی بڑھتا جائے گا۔ فی الحال ایک عام لباس پر تمہارا معاوضہ 200 روپے ہوگا، ایک عام ریشمی لباس پر 200 روپے سے فینسی سوٹ پر 300 روپے اور کامدار سوٹ پر 500 ملیں گے۔ ہم برائڈل ڈریس بھی تیار کریں گے، اسی حساب سے معاوضہ طے کریں گے، انہوں نے بتایا۔ سجل کو اتنے زیادہ معاوضے کا سن کر ہی حیرت ہو رہی تھی، انہوں نے اس کی حیرت بھانپ لی۔ تم یہ بوتیکس ہائی کلاس کی لیڈیز کے لیے کھول رہے ہیں جو ایسے مہنگے ملبوسات خریدنے کی ہمت اور استطاعت رکھتی ہیں؟ ابھی تو یہ ابتدا ہے، بعد میں دیکھنا ہم تمہاری صلاحیتوں کو کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ مسز جواد محبت سے ہنسی۔ سجل نے روزانہ 2 گھنٹے کے لیے مسز جواد کے گھر جانا شروع کر دیا۔ سب نے اس پر طنزیہ ریمارکس دیے تھے مگر وہ حوصلے سے برداشت کر گئی تھی۔ تمام لڑکیاں ذہین تھیں، سجل کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ فاقوں سے مجبور عورتیں اور لڑکیاں 1,000 ماہوار کو نعمت غیر مترقبہ تصور کر رہی تھیں۔ سجل کو ان کی محنت کے مقابلے میں یہ معاوضہ نہایت معمولی لگا۔ ہر عورت مہینے بھر میں 30 لباس تیار کرتی تھی، گویا 30 سوٹوں کی سلائی کا صرف 1,000 معاوضہ تھا۔ اسے سچ مچ افسوس ہوا، اگلے ماہ یہ معاوضہ بڑھا دیا گیا۔ مسز جواد کو بھی اس کا احساس ہو گیا تھا کہ معاوضہ کم ہے۔ ان کی بوتیک کا افتتاح دھوم دھام سے ایک مشہور اداکارہ کے ہاتھوں ہوا۔ 1 ماہ کے اندر تسلی بخش آمدنی ہوئی تھی، دوسرا مہینہ اس سے بھی بہتر ثابت ہوا۔ دگنی سیل ہوئی۔ کاریگر عورتیں کام کرتی تھیں تاکہ کسٹمرز کو لباس میں کوئی کمی بیشی نظر آئے تو موقع پر ہی دور کی جا سکے۔ یہ بوتیک ایک مہنگے کمرشل ایریا میں تھا جو بہت جلد مقبول ہونا شروع ہو گیا۔ سجل کا معاوضہ بھی بڑھتا جا رہا تھا، اس کا اثر گھر پہ بھی پڑا۔ رباب تو برملا کہتی ہمیں کوئی اور مکان دے کر شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ویسے بھی وہ اس پوزیشن میں آ گئے تھے کہ کرائے کا مکان بآسانی افورڈ کر سکتے تھے، مگر عمارہ کو یہ گوارا نہ تھا کیونکہ ان کے جیٹ یہ پسند نہ کرتے، سو وہ خاموش تھی۔ رباب کو کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ عمارہ نے چپکے سجل اور رباب کے لیے کئی چیزیں خرید ڈالی تھیں۔ رات کو وہ تینوں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جب تائی اماں اور دونوں چچیاں اس کی طرف چلی آئیں۔ خوب، اب تو گویا خون برسنے لگا ہے اس گھر میں۔ انہوں نے چاروں طرف تنقیدی نگاہیں دوڑا کر طنز کیا۔ عمارہ کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی موت کے بعد انہوں نے آج پہلی بار یہاں قدم رکھا تھا، ان کے لیے یہ کسی اعزاز سے کم نہ تھا۔ سجل بھی ہاتھ صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیں نا بیٹھیں بھابی۔ عمارہ کی دلی کیفیت چہرے سے عیاں تھی۔ بھئی سجل، کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے جو اب ادھر ہماری طرف جھانکتی تک نہیں ہو؟ آمنہ نے طاق کے تیر مارا۔ بس چچی، بوتیک میں مصروف ہوتی ہوں، وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے ہوئے بولی۔ کیوں؟ رقیہ کا سوال بڑا کڑا تھا، اس کے پاس زبردست سا جواب تھا، پر اس کی زبان تالو سے چپک ہی تو گئی۔ چچی اماں اور تائی اماں، میں بتاتی ہوں کیوں۔ اس لیے کہ تایا ابا ہمیں جو ہر ماہ 2,500-3 ہزار روپے دیتے ہیں اس میں تو میرا خرچ بھی پورا نہیں ہوتا، پر میری ماں صابر اور بہن اپنے سلیقے سے اخراجات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ کل سجل آپی کی شادی بھی کرنی ہے، ان 2,500-3 ہزار کو ہم کھائیں یا آپی کا جہیز بنائیں یا پھر امی کی دواؤں پر خرچ کریں؟ بتائیں نا آپ۔ رباب کھانا چھوڑ کر سامنے آ گئی۔ وہ تینوں تو ہکا بکا رہ گئیں، انہیں رباب سے اس صاف گوئی کی توقع نہیں تھی۔ اے جی، ہم نے بھی گھر چلائے ہیں، تمہاری ماں دنیا سے نرالی تو نہیں ہے؟ رقیہ سے برداشت نہ ہوا، بول پڑی۔ تائی اماں، آپ نے لاکھوں میں گھر چلایا ہے، 3 ہزار میں چلا کر دکھائیں تو مانے۔ وہ بے خوفی سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ارے یہ تو سیدھا الزام ہے۔ آئیں زاہد، بتاتی ہوں میں انہیں، ان کی فیکٹری بھی سنبھالو اور باتیں بھی سنو۔ رقیہ نے پرانا حربہ استعمال کیا۔ دے دیں پاور آف اٹارنی ہمیں واپس، ہم سنبھال لیں گے۔ وہ اسی ٹون میں تھی۔ اے خدا، قیامت کیوں نہیں آ جاتی؟ یہ سب کچھ دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ رقیہ نے گال پیٹے تو عمارہ اور سجل گھبرا گئیں۔ آئیں زاہد، کہتی ہوں وہ کھنڈر فیکٹری ان کے حوالے کرو۔ رقیہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ عمارہ نے ان کے تلوے دبانے شروع کر دیے۔ سجل بھاگ کر پانی لے آئی۔ نری اداکاری۔ رباب پر اتنا سا بھی اثر نہیں ہوا۔ منہ بناتی
ہوئی باہر چلی گئی۔ اتنے میں تایا اور چچا بھی ادھر آ گئے۔ رقیہ کو یوں نڈھال دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ آمنہ نے تفصیل بتائی۔ بھابھی تو کہہ رہی تھی کہ سجل ایک اعلیٰ خاندان کا خون ہے، یوں بوتیک پر بیٹھے دیکھ کر لوگ کیا سوچتے ہوں گے، ہم مر تو نہیں گئے ہیں جو انہیں کھلا نہ سکیں۔ پر رباب بی بی نے تو وہ باتیں کی ہیں کہ الامان کہتی ہے کہ فیکٹری کا سارا پیسہ آپ کھا گئے ہیں۔ توبہ توبہ بھائی جان، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے آمنہ ایک جاہل اور مکار عورت لگ رہی تھی۔ چچی مت جھوٹ بولیں، یہ آپ کے مرتبے کو زیب نہیں دیتا۔ رباب اندر آ گئی تو تایا نے ایک بار اسے دیکھا۔ بیٹی تم بھی مجھے ایسا سمجھتی ہو میں تمہارے باپ کا پیسہ کھا رہا ہوں؟ ابھی میرے ساتھ آفس چلو، خود سارے حساب چیک کر لو۔ 11 سالوں میں اس فیکٹری میں میرا تقریباً آدھا سرمایہ خرچ ہوا ہے۔ فیکٹری اب بند پڑی ہے، میں اپنی جیب سے تمہارے اخراجات پورے کر رہا ہوں۔ مارے رنج کے تایا کا لہجہ بھی بھرا گیا۔ رباب دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میں نے تو تمہاری تربیت اس نہج پر نہیں کی کہ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرو۔ امارہ نے اسے دھکا دے کر ہٹایا تو وہ زور زور سے روتی باہر آ گئی۔ امارہ معافیاں مانگ مانگ کر انہیں مزید مضبوط کر رہی تھی۔ اس روز وہ پوائنٹ کے انتظار کر رہی تھی کہ زوردار چرچراہٹ کے ساتھ گاڑی کے ٹائر اس کے قریب رکے۔ وہ ناگواری سے پیچھے ہوئی اور بے دہانی میں گاڑی کے اندر بیٹھے افراد پر نظر دوڑائی۔ اندر لکی اور اس کا بھائی شانی تھا۔ ہائے رباب کیسی ہو؟ لکی گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر آئی۔ شانی نے بھی اس کی تکلیف کی۔ ٹھیک ہوں، اس نے رسمی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ مس رباب کبھی آئیں نا ہمارے گھر، شانی بولا۔ ابھی وہ اسے کوئی جواب دینے والی تھی کہ ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ اندر خمار اور افشاں تھیں۔ او تم بھی یہیں ہو؟ ان بہن بھائیوں نے ہمارے کان کھا لیے کہ رباب کو ہمارے گھر لاؤ نا۔ دونوں باہر آ گئی تھیں۔ ہاں رباب آؤ نا، ہمارے ممی ڈیڈی انگلستان گئے ہوئے ہیں، ہم چاروں بہت بور ہوتے ہیں، خاص طور پر یہ شانی۔ لکی بولی اچھا آؤں گی کبھی۔ وہ مروت سے بولی آج کیوں نہیں، ابھی چلو۔ وہ اصرار کرنے لگی۔ سوری میں نے گھر میں بتایا نہیں ہے، اس نے شائستگی سے انکار کیا۔ اچھا چلو آج تمہیں ہم ڈراپ کر دیتے ہیں۔ لکی نے آفر کی تو اس نے انکار کر دیا۔ میں پوائنٹ سے یا آپ ہی کے ساتھ چلی جاؤں گی، اس نے خمار کی طرف اشارہ کیا۔ اس عرصے میں شانی کی نظریں اس پر جمی رہیں۔ وہ سخت الجھن محسوس کر رہی تھی۔ شانی اور لکی کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ اس کی آنکھیں ہر وقت اس نے سرخی دیکھی تھیں۔ پھر ان کے روکنے کے باوجود وہ پوائنٹ کا انتظار کرنے لگی۔ بس آتے ہی وہ لپک کر سوار ہوئی اور وہ چاروں ابھی تک کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ مسز جواد کے بھائی احتشام کو سجل بہت اچھی لگی تھی۔ وہ فلرٹ کرنے کا قائل ہی نہیں تھا، سیدھا سبھاؤ۔ ماں اور بہن کو ان کے گھر بھیج دیا، بس پھر کیا تھا۔ تائی اور چچی نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی، اس لیے تو بھاگ بھاگ کر جاتی تھی۔ اب پتہ چلا یہ سلسلہ ہے، تبھی میں کہوں یہ مسز جواد ماں کو لے کر کیوں آئی ہیں؟ تائی نے مکرانہ آنکھیں گھمائیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بھی بتا دیا، بس سجل کا بوتیک جانا بند کر دیا گیا اور رشتے سے بھی انکار کر دیا۔ مسز جواد بعد میں 2-3 بار اس کا سبب پوچھنے آئیں تو ان کی خوب بے عزتی کی گئی۔ انہوں نے آئندہ کے لیے توبہ کر لی۔ احتشام کو اس انکار کا بہت کلک تھا۔ پہلی بار اس طرح کوئی لڑکی اچھی لگی تھی، وہ سنجیدگی سے اسے اپنانا چاہتا تھا۔ ماں بہن کی بے عزتی کے بعد اسے دل پر پتھر رکھ کر سجل کو بھلانا پڑا۔ مسز جواد ایک تخلیقی اور محنتی لڑکی سے محروم ہو گئی تھیں جو ان کے بھائی کی محبت بھی تھی۔ احتشام ایک کھاتے پیتے گھر کا لڑکا تھا، تبھی تو رقیہ، آمنہ اور رفعت کے پیٹ میں درد اٹھا تھا کہ اتنے ہونہار اور کماؤ لڑکے کا رشتہ اس منحوس سجل کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے ایسا سلسلہ چلایا کہ بات ہی ختم ہو گئی، تب کہیں جا کر انہیں چین آیا۔ اب رباب باقاعدگی سے خمار اور افشاں کے ساتھ جاتی تھی۔ سہولت اور آسانی کو ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو زندگی کو آرام دہ بنانے والی مشینیں ہی ایجاد نہ ہوتی، وہ بھی بسوں کے دھکے کھا کھا کر اکتائی ہوئی تھی۔ اس روز واپسی میں شانی ٹکرا گیا۔ وہ خمار سے کہہ رہا تھا جاتے ہوئے مجھے بھی ڈراپ کر دو۔ اس نے اسے بٹھا لیا۔ رباب حزم معمول پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ افشاں اور خمار اپنی باتوں میں مگن تھی۔ شانی نیا مال آیا ہے یا نہیں؟ افشاں نے مڑ کر شانی سے پوچھا۔ 1-2 ہفتے تک آئے گا، سنا ہے کہ بڑا زبردست ہے، شانی نے بتایا۔ ہائے میں کیسے دیکھنے آؤں گی؟ خمار پریشان ہو گئی۔ جیسے ہر دفعہ آتی ہو، وہ بولا۔ نہیں کافی دیر ہو جاتی ہے، چلو ٹائم تبدیل کر لیں گے، افشاں نے اسے تسلی دی۔ پلیز افشاں، خمار رباب کو ضرور لائیے گا، انہیں بھی دکھائیں گے، طبیعت خوش ہو جائے گی، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔
رباب سمجھی وہ کسی کپڑے کی باتیں کر رہے ہیں، بھلا اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ وہ باہر جھانکتی رہی۔ دانش کی نظریں اس کی بے خبری کو کھوجتی رہیں۔ اس کے اس گریز میں اسے بہت اٹریکشن محسوس ہوتی تھی۔ خیر چند روز کی بات ہے، گھر آ کر مال دیکھ لو تو سیدھی قدموں میں گرے گی، خود ہی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ وہ سوچ رہا تھا۔ وہ ماریہ کے ساتھ اس کی بہن کے ڈپارٹمنٹ میں آئی تھی۔ اس نے محبت سے حال احوال پوچھا۔ گڑیا تمہاری یہ کزن بہت ایڈوانس لگتی ہے۔ انہوں نے ہنس کر طنز کیا۔ وہ جان نہ سکی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ گھر آ کر اس نے سجل سے بھی ذکر کیا۔ چھوڑو ہمیں کیا لینا، اس نے کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ وہ اپنے اسٹڈی روم یعنی اسٹور میں آ گئی۔ وہ آج کل 2-3 اخبارات میں لکھ رہی تھی۔ ایک کالم کا معاوضہ اچھا خاصا تھا، وہ ایک ساتھ ہی لیتی تھی۔ قارئین اس کے انداز تحریر کو پسند کر رہے تھے۔ اس کو ایک رسالے کی طرف سے بھی لکھنے کی پیشکش ہوئی جو اس نے قبول کر لی۔ اس روز افشاں اور خمار خاصے اہتمام سے تیار تھیں۔ یوں تو وہ روز ہی اہتمام سے یونیورسٹی جاتی تھیں، مگر آج لگ رہا تھا کہ خاصی توجہ دی گئی ہے۔ رباب ہنوز سادہ سے کاٹن کے کپڑوں اور جاگرز میں تھی۔ آؤ ذرا لکی کا حال چال پوچھ لیتے ہیں، کافی روز سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے۔ خمار نے راؤنڈ اباؤٹ سے گاڑی کا رخ موڑ دیا۔ رباب خاموش ہی رہی۔ گیٹ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ خمار نے گاڑی سیدھی پورچ میں کھڑی کر دی۔ اندر سے خاور مسکراتا ہوا برآمد ہوا اور انہیں خوش آمدید کہا۔ لکی اندر شاید سو رہی تھی۔ افشاں نے بڑی مشکل سے اسے جگایا۔ ارے تم بھی آئی ہو؟ لکی اسے دیکھتے ہی جھٹ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کتنی خوش قسمت ہوں میں، تم ہمارے گھر آئی ہو۔ لکی نے اس کا گال چوم لیا تو وہ جھینپ گئی۔ آج تمہیں لنچ کیے بنا جانے نہیں دوں گی۔ اچھی فلمیں دیکھیں گے، باتیں کریں گے۔ کیوں رباب؟ لکی نے پروگرام بھی سیٹ کر لیا اور اس سے تائید چاہی۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ ٹھہرو میں یونیورسٹی فون کرتی ہوں، ایک بات معلوم کرنی ہے۔ وہ موبائل کے نمبر پش کرنے لگی۔ 2-3 نمبر منٹ بعد وہ پلٹی۔ آئی ایم سوری افشی، یونیورسٹی تو ہنگامے کی وجہ سے بند ہے۔ لگتا ہے قدرت بھی میرا ساتھ دے رہی ہے۔ وہ ہنسی۔ یونیورسٹی میں ہنگامے کا سن کر رباب پریشان ہو گئی۔ اٹھیں آپ ہی چلتے ہیں، یونیورسٹی بند ہے۔ ارے بیٹھو آرام سے، شام سے پہلے جانے نہیں دوں گی۔ آئی بڑی جانے والی، میں تو تمہاری دعوت کروں گی۔ لکی نے محبت بری خفگی سے اسے دھکا دے کر دوبارہ بٹھا دیا۔ تم لوگ بیٹھو، میں ذرا فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ خاصی دیر بعد وہ آئی، ہاف سلیوز بلاؤز میں، دبلی پتلی سی۔ لکی اسے بڑی عجیب لگی۔ اس کے دونوں بازوؤں پر کوہنی سے اوپر چھوٹے چھوٹے نشان نما سوراخ تھے، جیسے اس کے بہت سارے انجیکشن لگے ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے باتیں کرنے لگی۔ لکی کتنا انتظار کراؤ گی؟ لگاؤ بھائی اس شاہکار کو۔ افشاں اور خمار کے لہجے میں اشتیاق سا تھا۔ ایک ذرا انتظار، وہ گنگنائی اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد خاور اور جنید آ گئے۔ خاور کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں پیپسی سے لبریز گلاس اور 7 برف کیوب سجے ہوئے تھے۔ انہوں نے تینوں کو ایک ایک گلاس تھمایا اور خود بھی بیٹھ گئے۔ خمار اور افشاں کی تقلید میں اس نے بھی گلاس ہونٹوں سے لگایا اور گھونٹ بھرا۔ اف کیسا ذائقہ تھا اس پیپسی کا! معدے میں جاتے ہی اندر جیسے آگ لگ گئی۔ صبح کا ناشتہ جوں کا توں الٹ کر باہر آ گیا۔ اس کا سر گول گول گھومنے لگا۔ لکی بھاگ کر آئی۔ جاؤ خاور، فریج سے 7 اپ نکال کر لاؤ۔ ہری اپ، پتہ نہیں کولڈ ڈرنکس بنانے والی یہ کمپنیاں کیا کیا چیزیں ملا دیتی ہیں۔ میں آج ہی دکاندار سے شکایت کروں گی۔ یہ تم نے ہمیں کیسی پیپسی دی ہے؟ لکی نے ناراضگی سے کہتے ہوئے 7 اپ زبردستی اسے پلائی تو اس کے ہوش کچھ ٹھکانے آئے۔ خاور نے ہیجان خیز سا انگلش میوزک لگا دیا تھا۔ بعد میں لکی انہیں اندر ایک اور کمرے میں لے آئی جو بند تھا۔ اس نے بڑھ کر لائٹ جلائی۔ سامنے ٹرالی پر ٹی وی اور VCR رکھا ہوا تھا۔ لکی اپنی فرینڈز کو یہ مووی دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں یہ شانی کہاں مر گیا ہے۔ خاور باہر نکل گیا۔ لکی نے کیسٹ ڈال کر VCR چلا دیا۔ اتنے میں خاور جنید بھی آ گئے، ان کے ساتھ شانی بھی تھا۔ رباب کو دیکھ کر اس نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ وہ پرسکون ہو گئی۔ فلم چلنا شروع ہوئی۔ کچھ دیر بعد منظر بالکل تبدیل ہو گئے۔ یہ کیسی فلم تھی؟ رباب کا خون جیسے کھولنے لگا، چہرہ سرخ ہونے لگا، ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ اس نے آج تک ایسی کوئی فلم نہیں دیکھی تھی۔ اس کا جی چاہا یہاں اس کمرے سے بھاگ جائے۔ اس نے دائیں طرف نظر دوڑائی، سب فلم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ دھیرے سے اٹھی۔ نہیں سویٹی، دیکھو اسے، تم خوش قسمت ہو جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہو۔ انجوائے کرو، جوانی انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہے، مت خود کو سمیٹ کر رکھو۔ شانی کا سرخ سرخ چہرہ اور آنکھیں اسے دہلا گئیں۔ اس کا ہاتھ میں پیپسی سے بھرا مشروب والا گلاس تھا۔ رباب نے نظریں اسکرین سے ہٹا لی۔ وہاں جو کچھ دکھایا جا رہا تھا اسے دیکھ کر دل چاہ رہا تھا
زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ پھر اس نے دیکھا کہ فلم دیکھتے دیکھتے خمار جنید کی طرف لڑک گئی۔ خاور لکی کو تھام کر باہر لے گیا۔ خمار اور جنید ایک دوسرے میں مکمل طور پر گم ہو گئے تھے۔ اس نے شرمندگی سے آنکھیں بند کر لیں۔ شانی کو افشا سنبھال چکی تھی۔ یہاں تو شیطانی چکر شروع تھا۔ وہ باہر آ گئی۔ اس نے دائیں طرف بنے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا، وہ چوپٹ کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے حواس سلب ہو گئے۔ لکی کی ساڑی کا پلو زمین پر پڑا ہوا تھا اور وہ اس کا بھائی بقول لکی کے انتہائی قابل اعتراض حلیے میں تھے۔ رباب کا دل چاہ رہا تھا اس شیطان گو اور شیطان کی پجاریوں سے وہ دور چلی جائے۔ اندر کا منظر اس کے دل و دماغ پر ایسا طاری ہوا کہ وہ بے اختیار نہیں نہیں کہتے ہوئے چیخیں مارتی باہر کی طرف بھاگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو جائے گی۔ کسی نے اسے تھام لیا تھا۔ اس نے بے اختیار نگاہیں اٹھائیں۔ آس پاس وردیوں والے کھڑے تھے۔ گل محمد، اسے سنبھالو، میں اندر کا جائزہ لیتا ہوں۔ انسپکٹر نصیر نے اسے حوالدار کے حوالے کر دیا۔ اس کے ساتھ لیڈی پولیس بھی تھی۔ رباب کے حواس مختل ہوئے جا رہے تھے۔ وہ خالی اس ذہنی کے عالم میں تھی جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ چند منٹ بعد پولیس ان تمام باقی افراد کو بھی لے آئی۔ ان سب کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ خواب کے عالم میں چلتی ہوئی وہ بند پک اپ میں بیٹھی تھی۔ لکی، خمار، افشا بھی اس کے ساتھ تھیں۔ جب انہیں سلاخوں والی آہنی دروازے کے پیچھے دھکیلا گیا تو اسے ہوش آیا کہ کتنا بھیانک واقعہ اس کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ چپ کر مہارانی، گل کھلا کر رو رہی ہیں؟ اگر اتنی ہی فکر تھی تو آئی کیوں تھی؟ یہ رنگ کیوں گھولا؟ لیڈی انسپکٹر نے سلاخ کے پار سے بیت کی چھڑی اسے رسید کی تو وہ بلبلا اٹھی۔ اس کی سفید کلائی پر سرخ سا نشان پڑ گیا تھا۔ وہ دعا کرنے لگی کہ کاش اسے موت آ جائے۔ امارہ اور سجل کا سامنا کرنے سے پہلے ہی اللہ اسے اٹھا لے، یا پھر یہ خواب ہو۔ شانی، جنید اور خاور مسلسل چیخ رہے تھے، البتہ لڑکیوں کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں نکال کر میڈیکل چیک اپ کے لیے لے جایا گیا۔ لکی، خمار اور افشا کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ رباب کی حالت تو سب سے بری تھی۔ ادھر چلو، ذرا تفتیش تو کرے۔ لیڈی پولیس کو ایک اہلکار نے انہیں دھکا دیا تو افشا کو خود پر اختیار نہ رہا۔ تم جانتی نہیں ہو میں کس کی بیٹی ہوں؟ وہ گھررائی، پر اس عورت نے توجہ نہیں دی۔ تنزیہ مسکراتی رہی۔ بی بی، یہاں آنے والی ہر لڑکی شروع میں یہی کہتی ہے، میں فلاں سینیٹر کی بیٹی ہوں، فلاں سیٹ کی بھانجی ہوں، فلاں ڈی سی کی رشتہ دار ہوں، مگر تھوڑی دیر بعد ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ لیڈی پولیس نے تمسخر سے انہیں دیکھا۔ کوثر، ڈی ایس پی صاحب آ گئے ہیں، انہیں لاؤ، ایک لیڈی پولیس کانسٹیبل نے جلدی جلدی بتایا۔ آگے لگو، مزہ تو اب آئے گا۔ ڈی ایس پی صاحب سے تو فرشتے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ خوبصورت لڑکیوں پہ انہیں رحم بھی نہیں آتا ہے۔ ان کے پاس تشدد کے وہ نئے طریقے ہیں کہ لوہا بھی ان کی سختی سے پگھل جائے۔ تم تو پھر نازک نازک لڑکیاں ہو۔ اس لیڈی پولیس نے انہیں ڈرایا۔ فک ہوتے رنگ اور ہراساں شکل کے ساتھ رباب ان تینوں کے پیچھے پیچھے ڈی ایس پی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کہاں سے پکڑا ہے انہیں انسپکٹر مراد؟ وہ مؤدب کھڑے انسپکٹر مراد سے مخاطب ہوا۔ گل افشا کالونی بلاک ای بنگلہ نمبر 5 سے سر، اس نے جواب دیا۔ اور کیا کیا ملا ہے وہاں سے؟ ڈی ایس پی نے ایک طائرانہ نظر ان سب کے چہرے پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ سر، یہ تقریباً 100 سے زائد ویڈیو کیسٹس، 6 کریٹ ولائتی شراب کے اور یہ بیگ اور فائلز ملی ہیں، شاید ان لڑکیوں کی ہیں۔ اس نے میز پہ رکھی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جو اس نے لکی کے گھر سے برآمد کی تھی۔ مسز شاہ، آپ نے انہیں کس حال میں پکڑا؟ وہ لیڈی اے ایس آئی کی طرف متوجہ ہوا جو انسپکٹر مراد کے پاس ہی کھڑی تھی۔ سر، اندر وی سی آر پر فلم چل رہی تھی، یہ چاروں اسی کمرے میں موج اڑا رہے تھے جبکہ یہ دونوں دوسرے کمرے میں تھے۔ اس نے لکی اور خاور کی طرف اشارہ کیا اور اس نے رباب کی طرف اشارہ کیا تو انسپکٹر نصیر بول پڑے۔ سر، یہ باہر تھی، زور زور سے چیخ رہی تھی، انہی کی آواز نے ہمیں متوجہ کیا، یہ نہیں کہہ رہی تھیں۔ ڈی ایس پی نے ہنکارا بھرا اور میز پر رکھی فائل دیکھنے لگا۔ ایک خمار، ایک افشا اور ایک رباب کی تھی جبکہ بیگ بھی رباب کا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس ہو تم لوگ؟ اس نے بیگ سے جھانکتی کتاب پر نگاہ دوڑا کر پوچھا اور باہر نکال لی۔ رباب اسد کمال، بی اے آنرز فرسٹ ایئر۔ اس نے باآواز بلند نام پڑھا اور اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو آج آپ یونیورسٹی نہیں گئیں؟ اور ان چاروں کے پاس رک گیا۔ اس کے نرم لہجے نے انہیں کچھ حوصلہ دیا۔ سر، آج یہ غلطی ہوئی ہے، آئندہ ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ افشا لجاجت سے بولی۔ ٹھیک ہے، وہ اطمینان سے بولا۔
ان کے سامنے ٹیبل پر ٹک گیا اور انسپکٹر مراد کے سوا سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔